بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی جب بھی ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مشن کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یوٹیوب اور فیس بک اور ٹویٹر تو مفت ہے، تو آپ کو فنڈز کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے بندے یہ بات نہیں جانتے کہ ایک ایک پوسٹ جو ہم اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ ڈالتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. پوری دنیا سے ہمارے پاس انفارمیشن جمع کرنے والے ایسٹس ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہیں، ہمارے ٹیم ممبرز ہیں جو پوری دنیا سے خبریں جمع کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس آتی ہیں، پھر ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس پر تجزیہ لکھا جاتا ہے، انالیسس ہوتا ہے، اس کی سیگریگیشن ہوتی ہے کہ یہ افغانستان سائڈ کی ہے، یہ مڈل ایسٹ کی ہے، یہ انڈیا کی ہے. اس پر پورا ایک ڈیسیشن ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کس سبجیکٹ کی زیادہ ضرورت ہے، کس کو پرائرٹی دینی ہے، پرائرٹائزیشن ہوتی ہے، ترجیحات طے کی جاتی ہیں، اس کے اوپر جے پیکس بنائی جاتی ہیں، اس پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر مزید ایویڈنس تلاش کیا جاتا ہے، ایک گہرا تجزیہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک پوسٹ آپ جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر دیکھتے ہیں اتنی ایفرٹ اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے. لوگ کس کس طرح جانے خطرے میں ڈال کر، محنت کر کے، تلاش کر کے، انفارمیشن جمع کر کر ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں یا پاکستان یا خطے میں کوئی کرائسس ہوتا ہے تو سب سے زیادہ معتبر اور ریلائبل سورس ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہماری یوٹیوب ویڈیوز ہوتی ہیں، ہمارا فیس بک ہوتا ہے. چاہے انڈیا کے خلاف کوئی ایشو ہو، چاہے مڈل ایسٹ اور غازہ اور فلسطین کے معاملے کے اوپر لوگوں کو کوئی اوتھینٹک ریلائبل انالیسس چاہیے ہو. افغانستان کے مسئلے پہ تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب کابل فال ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں کوئی اکاؤنٹ آپ کو اتنی ریلائبل انالیسس اور انفارمیشن اور بروقت خبریں نہیں پہنچا رہا تھا جتنا ہمارا براس ٹیکس کا ٹویٹر اکاؤنٹ یا یوٹیوب چینل دے رہا تھا. اللہ کے فضل سے یہ جو خبریں ہم اکٹھی کرتے ہیں اس کا مشکل سے 5 یا 10% آپ کو ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ نظر آتا ہے. باقی 90% انفارمیشن جو ہم جمع کرتے ہیں وہ تمام کی تمام پاکستان آرمی کو، آئی ایس آئی کو، پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستانی میڈیا کو، پاکستانی پالیسی میکرز کو، ہمارے ڈپلومیٹس کو تقسیم کر دی جاتی ہے، اور بالکل مفت. ہم کوئی چارجز نہیں لیتے کسی سے. ہم نے اپنی آزادی کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. براس ٹیکس کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کا واحد انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے تو یہ صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے. تمام حکومت وقت، چاہے وہ زرداری کی حکومت ہو، پھر نواز شریف کی ہو، اور ایون اب عمران کی حکومت ہو، آپ نے دیکھا یہ ہمیں اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں، ہم سے خفا ہیں، ناراض ہیں، بلکہ سختی کرتے ہیں کہ کسی طرح ہماری آواز کو بند کیا جائے. یہ پاکستانی میڈیا جو چیخیں مارتا ہے کہ آزادی اظہار کی اور اس کو حق ملنا چاہیے، صحافت کی بات کرنے کا، ہر ایک کو آزادی اظہار ہونا چاہیے، اس پورے میڈیا نے میری آواز پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ایک وقت تھا کہ جب ٹیلی ویژن چینلز پر میرے پاس پروگرام تھے، میں پروگرام کرتا تھا، وہاں سے ایک سورس آف انکم تھی ہماری. مختلف چینل پہ نیوز ون پہ براس ٹیکس تھا، پھر دن نیوز کے اوپر ڈیبیٹ ود زید حامد، اور اس طرح کی بہت ساری سیریز، اس سے میں اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی. اب وہ ساری بند ہو گئی، اور باقی تمام جگہوں سے ہم پر سختی سے پابندی لگا دی گئی ہے. آپ نے دیکھا، یو نو اٹ، ایوری بڈی ہو از فالوئنگ می، مجھے 14 سال ہو گئے ہیں میڈیا کے اوپر، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی اپنی آزادی پر اور حق بات کرنے پر کمپرومائز نہیں کیا. اور ہماری اذان کی سب سے زیادہ تکلیف پاکستان کے دشمنوں کو ہوتی ہے. پورے انڈیا میں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بین کیا گیا. کیوں؟ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا تکلیف ہے انہیں؟ انڈین گورنمنٹ نے لکھا ٹویٹر کو کہ ایک اکاؤنٹ ہماری فارن پالیسی ڈسٹرب کر رہا ہے. کیوں؟ جب میں سعودی عرب میں گرفتار ہوا تو انڈین گورنمنٹ نے ڈیلیگیشن پر ڈیلیگیشن بھیجے سعودی عرب کے، اس آدمی کو وہاں سے اٹھا کے انڈیا لے جائیں. کیا خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ ایک فقیر کی اذان سے؟ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹویٹر تو مفت ہے، یہ ان کو ایک جواب ہے. ٹویٹر بے شک ایک مفت پلیٹ فارم ہوگا، لیکن وہاں پر کوئی چیز پہنچانے کے لیے ہمیں جو وسائل درکار ہوتے ہیں، یہ ایک پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انفارمیشن وار ہے جو پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اور جغرافیائی اساس کے دفاع کے لیے لڑی جا رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی نظریاتی ابلاغی جنگ نہیں لڑی گئی جتنی اللہ کے فضل سے براس ٹیکس کی ٹیم لڑ رہی ہے. اتنی بڑی جنگ کبھی آئی ایس آئی نے نہیں لڑی، کبھی پاکستان گورنمنٹ نے نہیں لڑی، پاکستان آرمی نے نہیں لڑی. یہ جنگ براس ٹیکس لڑ رہی ہے. خوارج کی اصطلاح ہماری دی ہوئی ہے،
خوارج کے خلاف پاکستان آرمی جنگ کر ہی نہیں سکتی تھی اگر ہم پوری قوم میں خوارج کا نیریٹو یا بیانیہ بلڈ کر کے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے پہلے پیچھے نہ ہٹاتے. جو ہمیں فالو کر رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 4th and 5th and 6th جنریشن وار کی ڈاکٹرن ہم نے دی ہے. پاکستان آرمی نے 10 سال کے بعد قبول کیا کہ ہاں آپ درست بات کر رہے تھے. کریڈٹ کوئی بھی نہیں دیتا. کسی کے منہ سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یہ ساری ڈاکٹرن زید حامد صاحب کی دی ہوئی ہے. استعمال سارے کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کا مجموعی مزاج ہے کہ ہم احسان فراموش بھی ہیں, محسن کش بھی, اور اپنے دوستوں کو تکلیف دینے میں ہم اسپیشلائز کرتے ہیں. ہمیں چونکہ اپنا اجر ان لوگوں سے نہیں چاہیے, ہمارا اجر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور ہم پاک سرزمین اور سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں آج اعلان کر دوں کہ میں حکومت وقت کی اور پاکستان کے کسی بھی بڑے میڈیا ہاؤس کی پالیسی کو فالو کروں گا اور جو وہ کہیں گے میں کروں گا, کیا مجھے کروڑوں اربوں روپے نہیں دیں گے؟ وہ جتنا پیسہ چاہوں جمع کیجیے. پیسہ جمع کرنے میں کون سا مشکل کام ہے؟ اپنا ضمیر اور عزت اور آبروئی تھوڑی فروخت کرنی پڑتی. پاکستان کے 2-2 ٹکے کے اینکر جن کو کوئی چپڑاسی کی نوکری نہ دے آج کروڑ پتی ارب پتی بنے ہوئے ہیں, اس لیے کہ صرف میڈیا پہ جھوٹ بولنے اور پروپیگنڈا کرنے کا کام ان کو دیا گیا ہے, اور انہوں نے کسی سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, لفافہ صحافی. ان سب کے مقابلے پر براس ٹیکس کی اذان اسی لیے یکتا ہے, اسی لیے الگ کھڑی ہے, اسی لیے پوری دنیا سے لوگ آ کر براس ٹیکس کے پلیٹ فارم سے حقیقت اور سچ جانتے ہیں. اختلاف جو مرضی کریں, لیکن دشمنوں کو بھی معلوم ہے کہ جو تجزیہ ہم کرتے ہیں وہ بہت گہرا ہوتا ہے. پوری پاکستان آرمی اس تجزیے کو پڑھتی ہے, پوری ISI پڑھتی ہے, پوری حکومت پڑھتی ہے, پورا میڈیا پڑھتا ہے, تمام دنیا کے ایمبیسیز اور حکومتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے انالیسس اور تجزیے کو پڑھتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارا کام پاکستان کی نظریاتی, روحانی اور جغرافیائی اساس کا دفاع کرنا ہے. یہ ہمارا مشن ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے بندو, تم کو ابھی تک ہمارا مشن سمجھ میں نہیں آیا. تمہیں ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ ہم کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور اگر اتنے ذہنی معذور ہو تو پھر ہم تم سے بات ہی نہیں کر رہے. یو آر انکارجبل. تم سے بات ہی نہیں کی جا سکتی. لا علاج مرض ہے تمہیں پھر ذہنی معذوری کا. کیونکہ جو صاحب نظر, صاحب بصیرت ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے. وہی ہے جو علامہ اقبال کا مشن ہے, وہی جو قائد اعظم کا مشن ہے, تکمیل پاکستان کا مشن ہے. اس پاکستان کی تعمیر ہوئی, تکمیل نہیں ہوئی, اس کی نظریاتی روحانی اساس کے دفاع کا مشن ہے. پاک فوج اور ISI کے دفاع کا مشن ہے. اس بات کا مشن ہے کہ اس قوم اور فوج کو اکٹھا رکھا جائے. اس بات کا مشن ہے کہ تمام دشمنوں کی سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں, چاہے وہ کولڈ سٹارٹ ہو, چاہے ایف پیک ہو, چاہے 4th and 5th جنریشن وار ہو, چاہے اربن وار ہو, چاہے ڈیسینٹرلائز وار ہو, چاہے یہ نئی گلوبل ریسیٹ ہو, چاہے نئی یہ زہریلے ٹیکے لگانے کی سازش ہو, جو کچھ بھی ملک اور قوم کے خلاف ہو رہا ہے اس کو کھول کر ہم وقت سے پہلے قوم کو بتا دیں. یہ ہمارے مشن ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس آزادی کی ہم بڑی بھاری قیمت دیتے ہیں. جب غزوات کا وقت آیا تو سیدی رسول اللہ نے بھی پوری مسلمان امت سے کہا کہ غزوات کا وقت ہے, جہاد ہو رہا ہے, امت کا دفاع کرنا ہے, آپ لوگ انفاق کریں, خرچ کریں مال اپنا اللہ کی راہ میں. ہم کئی برس تک, جب تک میرے پاس کمرشل پروگرام تھے, میرے پاس TV کے پروگرام تھے, میرے پاس گورنمنٹ کانٹریکٹس تھے, اس وقت تک ہم نے کبھی آپ سے فنڈز نہیں مانگے. لیکن اب ایک ایسی سٹیج آ گئی جیسے ہم نے کہا کہ مجھے ہر طرف سے انہوں نے بلاک کر دیا. یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے نا جو میں کر رہا ہوں, یہ تو پاکستان اور امت کے دفاع کی سب سے بڑی اذان ہے جو ہم دے رہے ہیں. اور ہماری پوری ٹیم ہے, جیسے ہم نے کہا, ہماری ٹیم مڈل ایسٹ میں بھی پھیلی ہوئی ہے, ہماری ٹیم انڈیا میں بھی ہے, ہمارے ریسورسز اور ایسیٹس دنیا کے ہر ملک میں ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی ہمیں کفالت کرنی پڑتی ہے, ان کو ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ پوری ٹیم ہے, گرافک ڈیزائنرز کی, ویڈیو ایڈیٹرز کی, ٹرانسلیٹرز کی, مینیجرز کی, ایک پوری ٹیم ہے جو پورے مشن کو چلاتی ہے, سوشل میڈیا مینیج کر رہی ہے. ان کے ایکسپنسز ہیں. ظاہر ہے کہ میں اپنی جیب سے اکیلا پورا نہیں کر سکتا. تو اگر یہ مشن ہم نے پاکستانی قوم اور محب وطن اور پاکستان سے پیار کرنے والے, اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کے آگے رکھا ہے کہ یار ان کا خرچہ اٹھا لو, تو اس میں کون سی ایسی برائی ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیا, آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا, آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے. جیسے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اذان ہے یہ. اور یہ بھی حقیقت ہے, آپ سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے, کہ اللہ کے فضل سے مجھے اذان دیتے 14 برس ہو گئے. میں نے کوئی مال نہیں بنایا اسے. لوگ تو ارب پتی ہو گئے میڈیا پر آنے کے بعد. پوری دنیا کا ایکنالج کرتی ہے کہ پاکستان میں سب سے طاقتور اذان ہماری ہے اللہ کے فضل سے. موسٹ انفلوئنشل 500 مسلمز کی لسٹ میں ہر دفعہ اس فقیر کا نام آتا ہے پچھلے 10 سال سے مسلسل, اس بات کے باوجود کہ پورے میڈیا میں مجھے بند کیا ہوا ہے. لیکن اس کو میں نے اپنے اس اختیار کو اور انفلوئنس کو استعمال کر کے میں نے کوئی مال اور پیسہ تو نہیں بنایا. میں نے تو زندگی میں کبھی ایک مرلہ زمین نہیں خریدی. جس گھر میں رہتا ہوں یہ میرے آبائی گھر ہے, میرے والدین کا گھر ہے. زندگی میں ایک گاڑی نہیں خرید سکا.
جو گاڑی میں چلا رہا ہوں یہ بھی یاروں دوستوں نے اکٹھے کر کے کنٹریبیوٹ کر کے مشن کے لیے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید کے دی تھی. دس از دا ڈیوٹی دیٹ وی ڈو. اور اگر آپ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے اس مشن کو جاری رکھنے میں کوئی آپ سے اپنی ذات کے لیے پیسے تو نہیں مانگ رہا. جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. ہم اللہ کے فضل سے بے نیاز ہیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نے ہمارا مشن اسی طرح چلایا. دنیا میں سب طاقتوں نے یہ سمجھا کہ ان کو ٹی وی پہ بلاک کر دو, فنڈز بند کر دو, ان کا کام بند ہو جائے گا. کام تو نہیں بند ہوتا ہے, ڈیوٹی تو اللہ رسول کی ہے. یہ پاکستان پہ جو مرضی سینکشنز لگائیں پاکستان تو نہیں ختم ہوگا, نہ یہ اذان ختم ہوگی. تو آج ہم نے کہا کہ تھوڑا سا آپ سے براہ راست بات کر لیں, کیونکہ بہت سارے جاہل جو بات کرتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے, آپ کو فنڈز کیوں چاہیے, فنڈز کہاں خرچ کریں گے آپ, ٹویٹر تو مفت ہے جیسے کہا. تو آج یہ ان سب کو جواب ہے. اگر آپ کو ہمارا مشن سمجھ میں نہیں آتا دفع ہو جائیں, اللہ کو آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ اپنا کام کرا لے گا. اور جن کو معلوم ہے کہ ڈیوٹی کیا ہے, الحمدللہ انہی کی برکت سے, انہی کی کنٹریبیوشن سے مشن آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا. دشمن جو مرضی زور لگا لے. پاکستان زندہ باد.